زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا ہاشم؟ مجھے وہ شخص زندہ چاہیے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو اس کے گھر والوں کی سانسیں میں خود گنوں گا۔ زرہام خان کے ہاتھ سے مٹی پھسل کر نئی بنی قبر پر گرے۔ اس کی آواز میں کوئی درد یا ماتم نہیں تھا، بس ایک ایسی سرد ویرانی تھی جو سننے والے کو بھی جما دے۔ ہاشم نے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر سر جھکایا۔ وہ برسوں سے اس کا دایاں ہاتھ تھا۔ خان پولیس کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے، تھانے دار خود آیا تھا بتانے۔ آخری بار سکندر کو فارس کے ساتھ ہی پایا گیا تھا، اور فارس کل رات سے غائب ہے۔ غائب؟ زرغام مڑا۔ اس کے سرخ آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ میرے بھائی کا خون کر کے کوئی اس زمین پر چھپ سکتا ہے؟ ہم نے اس کے گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہاں صرف نظر نہیں رکھنی ہاشم۔ زرغام نے آگے بڑھ کر اس کی بات کاٹی۔ آج رات اس کے گھر کی ہر چیز الٹ دو۔ اس کا باپ، اس کی بہن، جو بھی وہاں ملے انہیں بتا دو کہ سکندر کا بھائی ابھی زندہ ہے۔ اس شام کی سرد خاموشی قبرستان میں دفن کر کے طوفان کا اگلا رخ سیدھا ایک پرانے محلے کی طرف مڑ گیا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑیوں کے بریک لگنے کی خوفناک آوازوں نے محلے کا سکون چیر کر رکھ دیا۔ مہک کے گھر کا بیرونی دروازہ ایک زوردار ٹھوکر سے کھلا، اور کئی قدموں کی آوازیں صحن میں گونجنے لگی۔ یہ کیا ہونڈا گردی ہے؟ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ مہک تیزی سے کمرے سے باہر آئی اور اپنے بوڑھے باپ کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ آدمی کمروں کا سامان الٹ پلٹ کر رہے تھے، برتن ٹوٹنے اور کرسیاں گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زرخام اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آیا۔ اس نے ایک نظر ادھڑے ہوئے گھر پر ڈالی اور پھر مہک کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ غنڈہ گردی ابھی تم نے دیکھی نہیں ہے لڑکی۔ اس نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے۔ یہ تو بس ایک دستک ہے، میں پولیس کو بلا لوں گی۔ آپ لوگ بلا مقصد شریف لوگوں کے گھر میں گھس آئے ہیں۔ مہک کی آواز کانپ نہیں رہی تھی، اس میں شدید غصہ تھا۔ زرغام نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ شریف لوگ؟ تمہارا بھائی میرے بھائی کا خون کر کے بھاگا ہے، فارس ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کل سے گھر نہیں آیا، ہم خود پریشان ہیں۔ وہ کہاں چھپا ہے یہ تم بتاؤ گی یا تمہارا باپ؟ بوڑھے باپ نے کھانستے ہوئے آگے آنے کی کوشش کی۔ خان صاحب، میرا فارس معصوم ہے، ہمیں واقعی کچھ نہیں معلوم۔ زرغام نے بوڑھے کی طرف توجہ دیے بغیر مہک پر نظریں جمائیں۔ اسے کل تک میرے حوالے کر دو۔ اگر کل کا سورج غروب ہونے تک وہ میرے سامنے نہ ہوا تو اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس سے الجھ رہی ہو۔ آپ جو چاہے کر لیں، جب ہمیں معلوم ہی نہیں تو ہم کیا بتائیں؟ اور آپ کے ان ہونڈوں سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ مہک نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ زرغام کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ بنا کچھ کہے مڑا اور اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ سب اسی تیزی سے واپس چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے وہ خوف اور بے بسی کی ایسی آگ چھوڑ گئے جو اگلے کئی دن تک اس گھر کو جلاتی رہی۔ کئی دن گزر چکے تھے، محلے کی دکانوں پر تالے نہیں تھے، لیکن مہک کے لیے ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ زرغام کے خوف نے محلے والوں کی زبانیں اور ہمدردیاں دونوں چھین لی تھیں۔ کوئی انہیں راشن دینے کو تیار نہیں تھا۔ گھر کی بجلی کٹ چکی تھی اور اندھیرا ان کی مجبوری کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کھانسی نہیں رک رہی بابا، آپ تھوڑا پانی پی لیں۔ مہک نے اپنے باپ کے کانپتے ہاتھوں کو تھاما اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ دوائی کی شیشے بالکل خالی ہو چکی تھی۔ باپ کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا اور سانس سکھڑ رہی تھی۔ میرا فارس کہاں ہوگا وہ؟ بوڑھے باپ کے حلق سے بمشکل الفاظ نکلے۔ وہ پانی کا گھونٹ بھی بمشکل بھر پا رہے تھے۔ مہک نے اپنا فون آن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چارج نہ ہونے کی وجہ سے کب کا بند ہو چکا تھا۔ آپ ہمت مت ہارے بابا، میں فارس کو ڈھونڈوں گی، میں کچھ کروں گی۔ میں اب نہیں بچتا بیٹا، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ بوڑھے نے آنکھیں بند کر لیں۔ باپ کی بند ہوتی آنکھوں اور رکتی سانسوں نے مہک کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج رات تک دوائی نہ ملی تو وہ اپنے باپ کو کھو دے گی۔ فارس کا کچھ پتہ نہیں تھا، محلے والے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس نے دوپٹہ سر پر رکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ باپ کی زندگی بچانے کے لیے اب اسے طوفان کا سامنا کرنا تھا جس نے ان کی زندگیاں اجاڑ دی تھیں۔ دوپہر کی سخت گرمی میں حویلی کا صحن بالکل خاموش تھا۔ زرغام اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا جب ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ زرغام باہر آیا تو صحن میں مہک کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، لیکن کھڑے ہونے کے انداز میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا۔ تو مفرور کی بہن خود چل کر میری حویلی آ گئی؟ زرغام کے چہرے پر تمسخر تھا۔ میرے باپ کا علاج کروا دو زرغام خان۔ مہک نے سیدھی بات کی۔ ان کا سکندر کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا بھائی جیسے ہی ملے گا میں خود اسے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ لاپتہ ہے، لیکن میرے بابا کی جان بچا لو۔
وہ دوائی کے بغیر مر رہے ہیں۔ زرغام نے چند قدم چل کر اس کے قریب آ گیا۔ میرے بھائی کے قاتل کا باپ سکون سے جیے اور میرا باپ روز خون کے آنسو روئے۔ سودا یہ نہیں ہوگا مہک۔ تمہاری دشمنی میرے بھائی سے ہے۔ ایک بیمار بوڑھے کی جان لے کر تمہیں کیا ملے گا؟ مہک کے لہجے کی سختی برقرار تھی۔ مجھے سکون ملے گا جب قاتل کے گھر سے جنازہ اٹھے گا تو شاید میرے سینے کی آگ کچھ کم ہو۔ تم انسان ہو یا کوئی پتھر؟ مہک نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ تمہارا بھائی مجھے پتھر ہی بنا گیا ہے۔ اب یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں بھی یہیں قید کر لوں۔ زرغام مڑنے لگا۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ مہک کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ باپ کی زندگی کے لیے وہ اپنی آخری حد پار کر چکی تھی۔ جو شرط رکھو گے میں مانوں گی، بس میرے بابا کو اسپتال پہنچا دو۔ اس کی یہ بات زرغام کے قدموں کو واپس اس کی طرف لانے کا سبب بن گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر مہک کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو؟ زرغام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مہک نے اپنا چہرہ ایک طرف نہیں کیا، وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو تم چاہو۔ فارس تب آئے گا جب اس کی عزت نیلام ہوگی۔ زرغام کے الفاظ کسی زہر کی طرح فضا میں گھلے۔ تم اس حویلی میں میری قیدی بن کر رہو گی، میرے نام کے ساتھ، تاکہ فارس تڑپ کر باہر نکلے۔ مہک کی سانس جیسے اٹک گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھ سے نکاح کرو گی اور میں تمہارے باپ کا علاج کرواؤں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں تم جیسے شخص سے نکاح کروں گی؟ مہک نے نفرت سے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ زرغام اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو یہاں نکاح نامے پر دستخط کرو اور اپنے باپ کے لیے ایمبولینس بھجواؤ، یا پھر جا کر کفن کا انتظام کرو۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ میں کسی پر زبردستی نہیں کرتا۔ یہ زبردستی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم ایک مجبور لڑکی کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میں اپنے بھائی کا انتقام لے رہا ہوں، اور انتقام میں کوئی اصول نہیں ہوتا لڑکی۔ زرغام پیچھے ہٹ گیا۔ قاضی صاحب 15 منٹ میں آ رہے ہیں، تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو۔ مہک کے اندر نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زرغام کو وہیں مار دے، لیکن باپ کی پیلی پڑتی صورت آنکھوں کے سامنے آتے ہی اس نے اپنے کامتے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک جنگ ہار چکی ہے۔ اسی شام صحن میں قاضی صاحب موجود تھے۔ گواہوں کے سامنے جب قاضی نے دستخط کرنے کو کہا تو مہک کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے زرغام پر ڈالی۔ اس کے سرخ آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ہاشم حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے زرغام کے اس فیصلے کی بالکل امید نہیں تھی۔ مہک نے قلم پکڑا اور کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ ان چند لکیروں نے اس کی آزادی چھین کر اسے ایک ایسی حویلی کی قید میں ڈال دیا تھا جہاں دیواروں سے بھی وحشت برستی تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، لیکن وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کوئی رشتہ نہیں، ایک ایسی دشمنی کی شروعات ہے جس میں دونوں کو جلنا تھا۔ مہا بیگم نے ڈرائنگ روم کی دہلیز پر کھڑے ہو کر زرغام کو اس طرح دیکھا جیسے وہ حویلی کی کوئی قیمتی چیز کوڑے میں پھینک رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں سخت ناپسندیدگی تھی۔ تم نے اس لڑکی کو اس حویلی میں لا کر کیا ثابت کرنا چاہا ہے زرغام؟ مہا بیگم کی آواز میں تلخی صاف جھلک رہی تھی۔ جس گھر کے خون کا حساب لینا تھا، اسی گھر کی بیٹی کو تم اپنے گھر لے آئے۔ زرغام نے کاغذات سمیٹتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس گھر میں اس کی حیثیت مہمان کی نہیں، ایک قیدی کی ہے بیگم جان۔ جب تک فارس سامنے نہیں آتا یہ یہیں رہے گی۔ مہک نے اپنا چھوٹا سا بیگ ایک طرف رکھا اور سیدھی مہا بیگم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ میں یہاں کسی شوق سے نہیں آئی، اور نہ اس حویلی کی مالکن بننے کا کوئی شوق رکھتی ہوں۔ میرے والد کا علاج پورا ہوتے ہی میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکھوں گی۔ مہا بیگم نے تنزیہ انداز میں منہ پھیر لیا۔ بڑی زبان چلتی ہے اس قاتل کی بہن کی۔ یہاں رہنا ہے تو اصولوں پر چلنا پڑے گا۔ اس حویلی کا ہر کام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ اصول آپ کے ہوں یا اس حویلی کے، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہک نے اتنا کہہ کر کمرے سے نکلنے کا رخ کیا۔ زرغام نے ایک لمحے کے لیے اس کے جانے والے راستے کو دیکھا جہاں اس کی آنکھوں میں جھکنے کی بجائے ایک عجیب سی اکڑ موجود تھی۔ اگلی صبح حویلی کے کشادہ کچن میں مہک ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ شان سے ہاتھ میں کافی کا مگ لیے وہاں داخل ہوئی اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک پھیکا سا طنز تھا۔ سنا ہے تم نے زرغام سے زبردستی نکاح کروا لیا ہے؟ شانزے نے چسکی لیتے ہوئے کہا، مگر تم یہ بھول رہی ہو کہ کاغذ کے اس ٹکڑے سے تم اس حویلی میں صرف ایک ناپسندیدہ کردار ہوگی۔ مہک نے چولہا بند کیا، مڑ کر شانزے کے بالکل سامنے آئی اور کپڑا ایک طرف رکھ دیا۔
اگر یہ نکاح زبردستی کا ہے تو جا کر اپنے خان صاحب سے کہو کہ وہ مجھے آزاد کر دیں۔ میرے پاس یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے بیمار باپ کی جان خطرے میں ہے۔ شانزے کا چہرہ جواب سن کر کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گئے۔ تم اتنی بے باک کیوں ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس کے گھر میں کھڑی ہو؟ اندازہ آپ کو ہونا چاہیے شانزے بی بی، کیونکہ جو شخص اپنی انا کی آگ میں دوسروں کو جلا سکتا ہے وہ کل کو آپ کو بھی نہیں دیکھے گا۔ مہک نے پرسکون لہجے میں کہا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ شانزے بنا کچھ کہے وہاں سے ہٹ گئی۔ شام کے وقت زرخام کی اسٹڈی کا دروازہ کھلا تو ہاشم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی۔ خان، ہم نے فارس کے پچھلے کالز اور محلے کے لوگوں سے بات کی ہے۔ ہاشم نے فائل میز پر رکھی۔ جس رات سکندر کا قتل ہوا فارس اس علاقے میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کا فون بھی کسی اور جگہ بند ہوا تھا۔ زرخام نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ہاشم کو دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تمہیں یہ بات اب پتہ چل رہی ہے؟ پولیس نے جان بوجھ کے تفتیش میں تاخیر کی کیونکہ دباؤ زیادہ تھا، ہاشم نے دھیمی آواز میں کہا۔ شک اب بھی اپنی جگہ ہے مگر ثبوت یہ بتا رہے ہیں کہ فارس کو اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ زرخام کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں مہک کے وہ جملے گونجے جو اس نے پہلی ملاقات میں کہے تھے کہ اس کا بھائی بے گناہ ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاشم کو جانے کا کہا اور خود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رات کا سکوت جب گہرا ہوا تو حویلی کے صحن میں ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ مہک لان کے پاس بنے چھوٹے سے حصے میں ٹہل رہی تھی تاکہ تازہ ہوا مل سکے۔ وہ جسمانی طور پر تو اس حویلی میں قید تھی مگر اس کا ذہن اسپتال کے اس بستر پر تھا جہاں اس کے بابا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ پچھلے 2 دن سے اسے ان کے علاج کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اکیلے پن اور باپ کی فکر نے اس کے اندر ایک عجیب گھٹن پیدا کر دی تھی۔ جب اچانک قدموں کی چاپ سن کر اس نے مڑ کر دیکھا تو زرخام وہاں کھڑا تھا۔ روشنی مدھم تھی مگر دونوں کے درمیان کی دوری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرخام کی آواز سرد تھی۔ قید خانے میں قیدی کو ہوا لینے کی اجازت بھی نہیں ہوتی کیا؟ مہک نے طنز کیا۔ زرخام 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کی شخصیت میں ایک بھاری پن تھا جو سامنے والے پر دباؤ ڈالتا تھا۔ تمہیں اپنی زبان پر تھوڑا قابو رکھنا چاہیے مہک۔ یہ بھول جایا کرو کہ تم کس حویلی میں کھڑی ہو اور کس سے بات کر رہی ہو، اور آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ نے مجھے مجبور کر کے یہاں قید کیا ہے؟ مہک نے اپنی جگہ سے ہٹے بغیر سیدھا جواب دیا۔ نہ تو میں آپ کے اس رتبے سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی آپ کے اس روپ سے۔ زرخام نے اس کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فاصلہ اتنا کم تھا کہ دونوں کی سانسیں واضح محسوس ہو رہی تھیں۔ اگر تم اتنے ہی بے خوف ہو تو پھر اپنے باپ کی زندگی کی بھیک کیوں مانگنے آئی تھی؟ زرخام کا لہجہ گہرا اور دھمکی آمیز تھا۔ کیونکہ میرا باپ میری کمزوری ہے، میری ذات نہیں۔ مہک نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ زرخام، مجھے خریدا نہیں ہے۔ جس دن میرے بابا کی صحت بہتر ہو گئی میں اس حویلی کا ایک ایک پل واپس لوٹا دوں گی۔ زرخام نے اس کے چہرے کے تاثرات کو پرکھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف اپنے بھائی کی قتل کا غصہ تھا اور دوسری طرف اس لڑکی کی ضد تھی جو ہر وار کو مسکرا کر سہ رہی تھی۔ دیکھتے ہیں کب تک تم اس ضد پر قائم رہتی ہو مہک، زرخام نے طنزیہ انداز میں کہا اور پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک سانس باقی ہے اور جب تک میرا ضمیر زندہ ہے، مہک نے بھی پر اعتماد لہجے میں جواب دیا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زرخام وہیں کھڑا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے اپنے گھر میں کسی قیدی کو نہیں بلکہ ایک ایسی آگ کو جگہ دی ہے جو آہستہ آہستہ اس کے اپنے اندر کے سکون کو بھی جلا رہی تھی۔ اگلی شام آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوائیں حویلی کے پرانے دروازوں کو زور زور سے ہلا رہی تھیں۔ موسم کی یہ خرابی اندر کے حالات سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ کچن کے دروازے پر شانزے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن تھی۔ لائٹ جا چکی تھی اور جنریٹر اب تک آن نہیں ہوا تھا۔ مہک، تم کھڑی کیا کر رہی ہو؟ شانزے نے ہاتھ میں پکڑا موبائل جلاتے ہوئے سختی سے بات شروع کی۔ باہر پرانے اسٹور روم میں ایمرجنسی لائٹس اور کچھ پرانی لالٹین رکھی ہیں، جا کر لے کر آؤ۔ اندھیرے میں سارا کام رکا ہوا ہے۔ مہک نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر تیز ہوا کی آواز سنی۔ اسٹور روم پچھلے حصے میں ہے، اتنی تیز آندھی میں وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ جنریٹر چلنے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ شانزے کے لہجے میں طنز شامل ہو گیا۔ تمہارا کام حکم ماننا ہے، جلدی جماہا۔ تائی جان غصہ کر رہی ہیں۔ مہک نے کوئی بحث نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ تیز ہوا کے جھونکے اس کے قدموں کو پیچھے دھکیل رہے تھے مگر وہ بمشکل چلتے ہوئے عقبی حصے کے اس پرانے اسٹور تک پہنچ گئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر گھپ اندھیرا تھا۔
اس نے اپنا قدم اندر رکھا اور لائٹس ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ دیوار پر مارنے لگی۔ اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز آئی۔ مہک تیزی سے پلٹی۔ کون ہے؟ دروازہ کیوں بند کیا؟ اس نے ہینڈل کو زور سے کھینچا لیکن وہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ باہر شانزے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے کنڈی کو اچھی طرح چڑھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور مٹی کی بو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ مہک نے دروازے پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے باہر؟ اس کی آواز کھڑکیوں سے ٹکرانے والی ہوا کے شور میں دب گئی۔ بجلی کڑکنے کی زوردار آواز آئی جس سے مہک کے قدم خود بخود پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ وہ ایک پرانے صوفے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ اندھیرا، طوفان اور تنہائی، یہ تینوں چیزیں مل کر اس کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے لیا اور خود کو پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ حویلی کے اندرونی حصے میں جنریٹر چل چکا تھا اور روشنیاں بحال ہو گئی تھیں۔ زرخام سیڑھیاں اتر کر صحن میں آیا۔ اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ مہک کہاں ہے؟ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ملازم کو روکا۔ خان صاحب، وہ تو کافی دیر سے نظر نہیں آئی۔ شانزے صوفے پر بیٹھی میگزین پلٹ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں نے اسے پچھلے اسٹور روم سے لائٹس لانے بھیجا تھا، شاید کام چوری کی وجہ سے وہیں کہیں بیٹھ گئی ہے۔ زرخام کے قدم ایک دم رک گئے۔ اس نے شانزے کی طرف رخ کیا۔ اسٹور روم؟ اس طوفان میں تم نے اسے وہاں کیوں بھیجا؟ اور وہ دروازہ تو باہر سے خراب ہے، ہوا سے خود لاک ہو جاتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ شانزے کی بات ابھی ادھوری تھی جب زرخام تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ زرخام لمبے قدم اٹھاتا ہوا عقبے حصے تک پہنچا۔ اسٹور روم کا دروازہ باہر سے کنڈی لگا کر بند کیا گیا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ ہوا کا کام نہیں تھا۔ اس نے سختی سے کنڈی کھولی اور دروازہ دھکیل دیا۔ اندر گھپ اندھیری میں اسے کونے سے ہلکی سی سسکیاں سنائی دیں۔ اس نے جیب سے فون نکال کر فلیش لائٹ آن کی۔ روشنی پڑتے ہی مہک نے چہرہ اٹھایا۔ اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اسی لمحے بادل ایک بار پھر زور سے گرجے۔ مہک اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا سوچے سمجھے دوڑ کر سامنے کھڑے شخص کے گلے لگ گئی۔ زرخام کے ہاتھ خود بخود اس کی کمر پر آ گئے۔ اس لڑکی کا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ زرخام کے اندر کی ساری سختی لمحوں میں پگھل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے فون پکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے مہک کو اپنے حصار میں مزید محفوظ کر لیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں یہاں ہوں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ وہ لڑکی جو اسے بے خوف ہو کر للکارتی تھی، آج سہمے وہ پرندے کی طرح اس کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ زرخام، میں کھڑی انتقام کی دیوار لمحہ بھر کو کانپ گئی۔ میں اسے اذیت دینا چاہتا تھا یا ہر اذیت سے بچانا؟ اس سوال نے اسے الجھا دیا۔ مہک کو کچھ ہوش آیا تو اس نے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ زرخام نے اسے گرنے سے پہلے ہی بازو میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے نیچے اتارو۔ مہک نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا مگر اس کی اپنی آواز میں جان نہیں تھی۔ تمہارے قدم نہیں چل رہے، چپ چاپ رہو۔ زرخام اسے لیے سیدھا اندر داخل ہوا اور اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اسے نرم بستر پر لٹا دیا۔ اس نے پاس پڑا کمبل اس پر ڈالا اور خود کمرے کی لائٹس مدھم کر دی۔ اس رات دشمنی کی وہ اونچی دیوار جو دونوں کے درمیان کھڑی تھی پہلی بار خاموشی سے دھڑکنے لگی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ مہک کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بڑے اور شاندار کمرے میں پایا۔ اسے رات کا سارا واقعہ یاد آیا۔ اس نے تیزی سے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے صوفے پر زرخام بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور اس کی خاموش نگاہیں مہک پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے مگ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ مہک نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ تم نے مجھے وہاں سے نکالا کیوں؟ مرنے دیتے نا مجھے وہاں، تمہارا تو انتقام پورا ہو جاتا۔ زرخام اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا بیڈ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ انتقام اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا مہک۔ تو پھر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے رات کو مجھے بچا کر؟ مہک نے بھی ہار نہیں مانی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زرخام تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا۔ اس کی آواز میں ایک دھیمی مگر گہری شدت تھی۔ تمہیں مارنے کا یا تکلیف دینے کا حق صرف میرا ہے۔ کوئی اور اس حویلی میں تمہیں رتی برابر میں نقصان پہنچائے یہ مجھے کسی قیمت پر برداشت نہیں۔ مہک کے ہونٹ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ زرخام کی آنکھوں میں موجود اس عجیب سی ملکیت کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں تمہاری جاگیر نہیں ہوں زرخام، اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ تم میری قید میں ہو اور قیدی پر سارا حق قید خانے کے مالک کا ہوتا ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ناشتہ نیچے آ کر کر لینا اور آج کچن میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور مہک وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس شخص کے غصے اور اس کی حفاظت کے درمیان وہ خود کو بری طرح الجھا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس دوپہر حویلی کا ماحول بظاہر پرسکون تھا لیکن زرخام کی اسٹڈی میں ایک نیا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔
ہاشم نے چند پرانی فائلیں اور کچھ کاغذات زرغام کی میز پر لا کر رکھے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ خان، یہ وہ معلومات ہیں جو ہمیں پولیس نے نہیں دی، بلکہ ہم نے اپنے ذرائع سے نکلوائی ہیں۔ ہاشم نے ایک کاغذ آگے کیا۔ سکندر کے فون کی آخری لوکیشن اس علاقے کی نہیں تھی جہاں فارس کا گھر ہے۔ زرغام نے کاغذ کو ہاتھ میں لیا۔ تو پھر یہ لوکیشن کہاں کی ہے؟ یہ جگہ شہر سے باہر ہے۔ ہاشم نے گہرا سانس لیا۔ یہ شانزے کے بھائی ولید کے فارم ہاؤس کی لوکیشن ہے۔ سکندر کی موت سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے اس کا فون وہیں بند ہوا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زرغام کے ہاتھ میں موجود کاغذ بری طرح دب گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے گھومنے لگا۔ مہک کا وہ پہلا جملہ جب اس نے کہا تھا کہ میرا بھائی بے گناہ ہے، ایک گونج بن کر اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ولید کا فارم ہاؤس۔ زرغام اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ساری گواہیاں، وہ پستول جو فارس کے گھر کے قریب سے ملی، خان اگر کوئی اتنی صفائی سے ثبوت پلانٹ کر سکتا ہے تو وہ فارس جیسا عام لڑکا نہیں ہو سکتا۔ ولید کا سکندر کے ساتھ زمین کا پرانا جھگڑا تھا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ زرغام نے میز پر زوردار مکہ مارا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی آگ جل اٹھی تھی۔ یہ آگ غصے سے زیادہ اپنے آپ پر اٹھنے والے شک کی تھی۔ اگر واقعی فارس بے گناہ تھا تو اس نے مہک کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ ایک بے گناہ لڑکی کو اپنے انتقام کی بھینٹ چڑھا چکا تھا۔ ولید کے فارم ہاؤس کے پرانے ملازمین کو ڈھونڈو ہاشم، مجھے 1 منٹ کی خبر چاہیے، اور یہ بات حویلی میں کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاشم کے جانے کے بعد زرغام کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا اسٹڈی سے باہر نکل آیا۔ کچن میں اس وقت کوئی ملازم نہیں تھا۔ مہک شیلف کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اپنی ایڑیوں پر کھڑی ہو کر اوپر والے کیبنٹ سے شیشے کا ایک جار اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جار کافی پیچھے رکھا تھا اور اس کا ہاتھ وہاں تک بمشکل پہنچ رہا تھا۔ زرغام کچن کے دروازے پر رکا۔ اس کی نظریں مہک پر ٹھہر گئیں۔ وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اندر داخل ہوا اور مہک کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مہک نے ایک بار پھر ہاتھ لمبا کیا، مگر اس سے پہلے ہی ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے سر کے اوپر سے گزر کر وہ جار پکڑ لیا۔ مہک ایک دم چونکی۔ اس کی کمر زرغام کے سینے سے ہلکی سی ٹکرائی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مہک کی سانسیں اچانک تیز ہو گئیں۔ وہ پلٹنے لگی، لیکن زرغام نے اسے مڑنے کی جگہ نہیں دی۔ وہ ابھی بھی جار ہاتھ میں لیے وہیں کھڑا تھا۔ مانگنے میں کیا برائی ہے؟ زرغام کی دھیمی آواز اس کے کانوں کے بالکل قریب سنائی دی۔ مہک نے خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر شیلف کی وجہ سے وہ مزید پیچھے نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ زرغام نے جار شیلف پر رکھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ مہک کے برابر شیلف پر رکھ کر اسے اپنے اور شیلف کے درمیان قید کر لیا۔ تم ہر وقت اتنی ضد میں کیوں رہتی ہے؟ وہ مہک کی طرف تھوڑا اور جھکا۔ مہک نے ہمت کر کے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ ان دونوں کی نگاہیں آپس میں الجھ گئیں۔ زرغام کی سرخ آنکھوں میں آج وہ پرانا غصہ اور نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی الجھن تھی جسے وہ سلجھانا چاہتا تھا۔ مہک اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں زرغام سن نہ لے۔ دونوں اپنے اندر کی اس عجیب کشش اور آگ سے لڑ رہے تھے جسے وہ زبان پر نہیں لا سکتے تھے۔ مہک کے ہاتھ خود بخود مٹھی کی شکل اختیار کر گئے۔ راستہ دو مجھے زرغام۔ مہک نے بہت مشکل سے اپنے الفاظ مکمل کیے۔ اس سے پہلے کہ زرغام کو جواب دیتا، کچن کے دروازے پر کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ یہ ہاشم تھا۔ وہ جلدی میں کچھ بتانے آیا تھا، مگر دونوں کو اس طرح دیکھ کر فوراً مڑ گئے۔ مہک نے تیزی سے زرغام کو پیچھے دھکیلا اور دوسری طرف چلی گئی۔ زرغام نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے بکھرتے حواس کو جمع کیا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فاصلے اب سمٹ رہے تھے اور سچائی کا جو بیج بویا جا چکا تھا وہ جلد اس حویلی میں ایک نیا طوفان لانے والا تھا۔ اسی شام سورج ڈھلنے سے ذرا پہلے زرغام کی گاڑی شہر سے باہر جانے والی ایک سنسان سڑک پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی لکیریں سختی سے تنی ہوئی تھیں اور ہاتھوں نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا کہ انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ چکے تھے۔ ہاشم کی دی گئی وہ چھوٹی سی فائل اب ایک ایسا پہاڑ بن چکی تھی جس کے بوجھ تلے زرغام کی اپنی انا دبتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی ایک پرانے اور ویران فارم ہاؤس کے باہر روکی۔ یہ جگہ شانزے کے باہر ولید کی تھی۔ زرغام نے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں ایک بوڑھا چوکیدار چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ زرغام کو اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے حقے کی نیند چھوٹ گئی۔ خان صاحب، آپ یہاں؟ بوڑھے کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ زرغام نے کوئی تمہید نہیں باندھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک ایسی سرد موت تھی جس کا سامنا کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ پچھلے مہینے کی 14 تاریخ کی رات اس فارم ہاؤس میں کون کون موجود تھا رحیم؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں چھپی دھمکی نے
बूढ़े के वजूद को कपकपा दिया। मुझे कुछ याद नहीं खान साहब, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। जरहाम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और उसकी नाली सीधे रहीम के माथे पर रख दी। मेरे पास वक्त बहुत कम है रहीम, और मेरी बर्दाश्त इससे भी कम। अगर तुमने सच ना उगला तो तुम्हारी मौत कभी कोई गवाह नहीं बचेगा। वो रात सिकंदर, वलीद और फारिस, मुझे एक एक बात बिल्कुल सच चाहिए। पिस्तौल की ठंडक महसूस करते ही बूढ़े के आसाब जवाब दे गए। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दें खान साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो बस एक नौकर हूं। बूढ़े ने हाथ जोड़ दिए। उस रात वलीद साहब और सिकंदर साहब के दरमियान इस पिछली जमीन पर बहस हुई थी। बात हाथापाई तक पहुंच गए और और वलीद साहब से गोली चल गई। जरखाम के दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ। वो पिस्तौल वाला हाथ नीचे करके एक कदम पीछे हटा। और फारिस फारिस को वलीद साहब के आदमियों ने रास्ते से बेहोश करके उठाया था। उसे यहाँ लाकर सिकंदर साहब की लाश के पास फेंका गया और पिस्तौल उसके हाथ पर रगड़कर करीबी झाड़ी में छुपा दी गई। वलीद साहब ने मुझसे कसम ली थी कि मैं जुबान नहीं खोलूंगा। सन्नाटा, एक ऐसा गहरा और भयानक सन्नाटा जिसने जरगाम की समातों को सुन कर दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कदमों के नीचे से जमीन खींच ली। उसका अपना सगा भाई जमीन के एक टुकड़े के लिए मारा गया और उसने अपने गुस्से और इंतकाम की आग में एक ऐसे घराने को जलाकर राख कर दिया जिसका उस गुनाह से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। महक का वो चेहरा जो पहली बार हवेली आया था उसके जहन में उभरा। मेरे बाबा की जान बचा लो, मेरा भाई बेगुनाह है जरगाम। उसके अपने गरूर ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने एक बेगुनाह लड़की को अपने नाम की जंजीर पहनाकर कैदी बना लिया। जरगाम ने गहरा सांस लिया, अपना पिस्तौल वापस जेब में रखा और बिना कुछ कहे तेजी से गाड़ी की तरफ पलट गया। अब उसे वो काम करना था जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था। उसे अपनी गलती का हिसाब बराबर करना था। हवेली के ड्राइंग रूम में उस वक्त सुकून तारी था। महा बेगम सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और शान से उनके पास ही मौजूद किसी मैगजीन की वर्क उलट रही थी। अचानक बाहर सहन में गाड़ी के टायरों की जोरदार रगड़ की आवाज आई। इससे पहले कि कोई मुलाजिम बाहर जाता, ड्राइंग रूम का दरवाजा एक जोरदार धक्के से खुला। जरगाम अंदर दाखिल हुआ। उसका एक हाथ वलीद के गिरबान में था जिससे वो किसी बेजान चीज की तरह घसीटता हुआ लाया था और जोर से फर्श पर दे मारा। शानदा के हाथ से मैगजीन गिर गया और महा बेगम के हाथ में पकड़ा चाय का कप छलक गया। जरगाम, ये क्या बदतमीजी है? वलीद के साथ ये कैसा सलूक कर रहे हो तुम? महा बेगम अपनी जगह से खड़ी हो गई। भाई, शांति दौड़कर वलीद के पास पहुंचे जो खौफ से कांप रहा था और उसके माथे से खून रस रहा था। तुम पागल हो गए जरगाम? तो मेरे भाई पर हाथ कैसे उठा सकते हो? अजरहान ने एक सर्द निगाह शांति पर डाली और फिर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में शदीद कर्ब और गुस्से के मिली जुली कैफियत थी। इस शख्स से पूछें बेगम जान, किस पर हाथ उठाना चाहिए या इसे सीधा गोली मार देनी चाहिए? जरहाम की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। इसे पूछें कि पिछले महीने की 14 तारीख को इसके फार्म हाउस में सिकंदर के साथ क्या हुआ था। वलीद का नाम सुनते ही महाबेगम का रंग सफेद पड़ गया। शानजे के कदमों तले से जमीन निकल गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो जरहाम? शानजे हकलाई। सिकंदर का कत्ल तो इस कातिल फारिस ने किया है जिसकी बहन को तुम बकवास बंद करो शानजे। जरहाम ने आगे बढ़कर वलीद को दोबारा कॉलर से पकड़ा और खड़ा कर दिया। अपने मुंह से बताओ वलीद, वरना आज मैं इस हवेली में तुम्हारी लाश गिराऊंगा और कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा। वलीद ने रोते हुए महा बेगम के कदमों में गिरने की कोशिश की। मुझे माफ कर दें ताईजान, मुझसे गलती हो गई, गोली चल गई मुझसे। मैं डर गया था, इसलिए मैंने सारा इल्जाम फारिस पर डाल दिया ताकि मैं बच सकूं। महा बेगम के हाथ से तस्बीह छूटकर फर्श पर गिरी। उनके घुटनों में मजीद खड़े रहने की सकत नहीं रही और वो बेबसी से वहीं कालीन पर बैठ गई। जिस भतीजे को वो अपने बेटे जैसा समझती थी वही उनके बेटे का कातिल निकला, और जिस लड़की को वो इतने महीनों से कातिल की बहन कहकर ताने दे रही थी वो सरासर बेगुनाह थी। बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें करीब आ रही थीं। अजरखाम ने पहले से ही हाशिम को हदायत दे दी थी, इन्हें ले जाओ यहाँ से। अजरखाम ने दरवाजे पर खड़े हाशिम को इशारा किया। पुलिस अंदर आई और वलीद और शानजे को गिरफ्तार करके ले गए। हवेली के उस बड़े ड्राइंग रूम में अब सिर्फ महा बेगम की सिस्कियां बाकी रह गई। जरहाम वहां एक पल भी मजीद नहीं रुका। उसके कदमों का रुख अब उस हिस्से की तरफ था जहां वो आग सुलग रही थी जिसे उसने खुद अपने हाथों से लगाया था। महक के क्वार्टर का दरवाजा खुला हुआ था। वो अपना बैग बेड पर रखे उसमें कपड़े डाल रही थी। उसने सहन में होने वाला सारा शोर सुन लिया था और उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि सच्चाई सामने आ चुकी है।
دروازے پر قدموں کی آہٹ ہوئی تو اس نے اپنا کام نہیں روکا، نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زرخام دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ وہ شخص جس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے آج ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے کندھے گرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک ایسی تھکن تھی جیسے وہ صدیوں کا سفر کر کے آیا ہو۔ تمہارا بھائی بے گناہ تھا۔ زرخام نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ اس کی آواز میں وہ پرانا روب اور تحکم مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ مہک نے قمیص تہہ کر کے بیگ میں رکھی اور زپ بند کر دی۔ اس نے ابھی بھی پلٹ کر زرخام کو نہیں دیکھا۔ میں جانتی تھی۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی جاگیردار کے اعتراف کی ضرورت نہیں تھی۔ زرخام 2 قدم اندر آیا۔ میں ہار گیا مہک۔ میری انا، میرا غرور، میرا انتقام، سب کچھ خاک ہو گیا ہے۔ میں نے ایک بے گناہ کو سزا دی۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو زرخام خان نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں کہے تھے، مگر آج اس کا تکبر پاش پاش ہو چکا تھا۔ مہک نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور مڑ کر پہلی بار زرخام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے، نہ ہی کوئی خوشی تھی، بس ایک بے تحاشا سرد مہری تھی جس نے زرخام کے اندر تک سردی دوڑا دی۔ تم نے میرا غرور توڑا تھا زرخام۔ تم نے میری مجبوری کا سودا کر کے مجھے اس حویلی میں قیدی بنایا، میرے بابا کو ان کی آخری سانسوں پر تڑپایا۔ مہک اس کے قریب سے گزرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میں تمہارے اس پچھتاوے کو اپنے قدموں تلے روند کر جا رہی ہوں۔ تمہاری یہ سچائی ہے میرے زخم نہیں بھر سکتی۔ وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر کوارٹر سے باہر نکل گئی۔ صحن کے بالکل بیچ میں فارس کھڑا تھا۔ وہ اب باعزت بری ہو چکا تھا۔ مہک نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کے قدم تیز ہو گئے۔ فارس نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ مہک کی آنکھوں میں پہلی بار نمی آئی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ دونوں حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ مہک۔ زرخام کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور مہک کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کھو رہا ہے اور یہ کھونا اسے اپنی جان جانے سے زیادہ تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ مہک نے فارس کا ہاتھ تھاما اور زرخام کی سرخ اور بے قرار آنکھوں میں بالکل سیدھا دیکھا۔ محبت کسی جاگیردار کی جاگیر نہیں زرخام خان، جو زبردستی حاصل کی جائے۔ تم نے مجھے ایک معاہدے کے تحت قیدی بنایا تھا۔ آج وہ معاہدہ ختم ہو گیا اور قیدی آزاد ہو رہا ہے۔ یہ قید نہیں تھی۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی کا رتبہ دیا تھا۔ میں نے سب کے سامنے زرخام نے بے قراری سے کچھ کہنا چاہا۔ رتبے زبردستی نہیں دیے جاتے۔ مہک نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ تم نے مجھے صرف اپنے انتقام کے لیے استعمال کیا اور اب یہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مجھے راستہ دو۔ زرخام کے ہاتھ خود بخود نیچے گر گئے۔ اس کے پاس اب اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ مہک نے ایک آخری نظر اس بلند و بالا حویلی پر ڈالی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ لوہے کا بھاری دروازہ بند ہونے کی آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ زرخام اس خالی حویلی کے صحن میں بالکل تنہا کھڑا رہ گیا۔ اس کے چاروں طرف صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ اس رات کے بعد حویلی پر جیسے کسی قبرستان کی سی اداسی چھا گئی۔ مہینوں گزر گئے، موسم نے کروٹ لی اور سخت سردی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن یہ سردی زرخام کے اندر کی برف سے کم تھی۔ حویلی کے نوکر اب اس سے ڈرنے کے بجائے اس پر ترس کھانے لگے تھے۔ اس کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا، الجھی ہوئی داڑھی، بکھرے بال اور آنکھوں کے گرد پڑے گہرے حلقے۔ وہ اب وہ زرخام خان نہیں رہا تھا جس کی ایک آواز پر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ اکثر رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی نیند میں ہوتی، وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس عقبی حصے کی طرف جاتا جہاں مہک کا کوارٹر تھا۔ وہ گھنٹوں اس خالی کمرے کی چوکھٹ پر بیٹھا رہتا۔ اسے اس چارپائی پر مہک بیٹھی نظر آتی، کچن کے شیلف کے پاس اس کی خوشبو محسوس ہوتی۔ اسے اب پوری شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ محض کوئی پچھتاوا یا شرمندگی نہیں تھی۔ وہ مہک کی ان باغی آنکھوں، اس کے کامتے مگر پر اعتماد لہجے اور اس کی بے خوفی سے دیوانہ وار عشق کر بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے سزا دینے کے لیے چنا تھا، حقیقت میں اسے وہ سزا دی گئی تھی جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ ایک رات سرد ہوا کے جھونکے بالکنی سے اندر آ رہے تھے۔ زرخام اپنی کمرے میں کھڑا تھا۔ اس نے سامنے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس عکس میں اسے ایک طاقتور جاگیردار نہیں بلکہ ایک فقیر نظر آ رہا تھا جس کی جھولی محبت سے بالکل خالی تھی۔ اس نے الماری سے اپنی چادر نکالی اور اسے کندھوں پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اس آگ میں مزید جلا تو راکھ بن جائے گا۔ اس کا انتقام اسے یہاں تک لے آیا تھا اور اب اس کا عشق اسے اس دہلیز پر لے جانے والا تھا جہاں اس کی انا بھی نیلام ہونے والی تھی۔
سخت سردی کی رات تھی، پرانے محلے کی تنگ گلی میں دھند اور خاموشی کا راج تھا، لیکن مہک کے گھر کے باہر کھڑے اس اکیلے شخص کو سردی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ زرخام خان ایک عام سی چادر اوڑھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ گلی سے گزرنے والے ایک دو افراد مڑ مڑ کر اسے حیرت سے تک رہے تھے۔ یہ وہی فرعون ہے نا جس نے فارس کے گھر پر قیامت توڑی تھی، آج خود فقیروں کی طرح کھڑا ہے؟ ایک پڑوسی کی دھیمی مگر طنزی آواز دھند میں گونجی۔ زرخام نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس نے قدم اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ گھر کی کھڑکی کا پردہ ہلکا سا سرکا۔ فارس اندر سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پیچھے مڑ کر چارپائی پر بیٹھی مہک کو مختصراً صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے اسی طرح باہر کھڑا ہے۔ فارس کے لہجے میں اب غصے کی جگہ الجھن تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس شخص کے نام واقعی ختم ہو چکے ہیں۔ جو زرخام خان کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، وہ آج گلی میں لوگوں کے تانے سن رہا ہے۔ مہک نے ہاتھ میں پکڑے کتاب بند کر دی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ اسے کھڑے رہنے دو فارس۔ جو آگ اس نے لگائی تھی اس کی تپش اس تک پہنچنا ضروری تھی۔ اگلی صبح کی دھوپ ابھی محلے میں پوری طرح پھیلی نہیں تھی جب ایک بڑی گاڑی مہک کے دروازے پر آ کر رکی۔ دروازہ کھلا تو سامنے مہا بیگم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر حویلی کی مالکن والا کوئی غرور باقی نہیں تھا۔ وہ ایک عام سی بوڑھی عورت لگ رہی تھی جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار ماننے آئی تھی۔ مہک حیرت سے انہیں اندر لائے۔ مہا بیگم سیدھا مہک کے بیمار باپ کی چارپائی کے پاس گئی اور ان کے پیروں کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھیں یہاں سے۔ مہک نے گھبرا کر انہیں بازو سے پکڑنا چاہا۔ مجھے یہیں بیٹھنے دو بیٹی۔ مہا بیگم کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ میرے بھتیجے نے تمہارے گھرانے کے ساتھ جو ظلم کیا اور میرے بیٹے نے جس طرح تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ مہک کے باپ نے کمزوری سے ہاتھ اٹھایا۔ ہم نے آپ کے بیٹے کو معاف کیا بیگم صاحبہ۔ ہمارا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، لیکن زرخام خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ مہا بیگم نے روتے ہوئے مہک کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ زندہ لاش بن چکا ہے، اسے اس عذاب سے نکال دو مہک۔ میری خاطر، ایک ماں کی خاطر اسے زندگی لوٹا دو۔ مہک خاموشی سے زمین پر بیٹھی اس عورت کو دیکھتی رہی جس نے اسے کبھی ملازمت سے بڑھ کر نہیں سمجھا تھا۔ آج تکبر سچائی کے قدموں میں دم توڑ چکا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ مہک قریبی کلینک سے اپنے باپ کی دوائیاں لے کر واپس محلے کی طرف آ رہی تھی۔ گلی کے موڑ پر وہ اچانک رک گئی۔ زرخام اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تھکاوٹ، پھر چہرے پر ایک ایسی ویرانی جو دیکھنے والے کا دل چیرتی۔ مہک نے راستہ بدلنا چاہا مگر زرخام نے آگے بڑھ کر اپنی جیب سے ایک بھاری پستول نکالا اور اس کی نالی اپنی ہتھیلی پر رکھ کر مہک کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ مہک کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے۔ یہ انتقام اب میری جان لے رہا ہے مہک۔ زرخام نے پستول مہک کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے اسے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ تمہیں انصاف چاہیے تھا نا؟ یہ رہا انصاف۔ یا تو ٹریگر دبا کر مجھے اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دو یا مجھے معاف کر دو۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی سچائی اور کرب تھا جس نے مہک کے اندر کی ساری برف پگھلا دی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جان لے لینا ہر چیز کا حل ہے؟ مہک کا ہاتھ کانپنے لگا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اب صرف میری جان بچی ہے۔ میری انا، میرا غرور تم پہلے ہی چھین چکے ہو۔ میں اس پچھتاوے کے ساتھ ایک اور رات نہیں جی سکتا۔ مہک نے ایک لمحے کے لیے اس کے سرخ بے قرار آنکھوں میں جھانکا اور پھر پوری طاقت سے پستول زمین پر پھینک دیا۔ لوہے کے ٹکرانے کی آواز خاموش گلی میں گونجی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم نے مجھے بھی اپنے جیسا پاگل کر دیا زرخام۔ تم ایک ظالم انسان تھے۔ تمہیں مجھ سے اتنی محبت کیسے ہو گئی کہ تم مرنے پر اتر آئے ہو؟ اس کے رونے نے زرخام کے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے۔ اس نے آگے بڑھ کر مہک کو دیوانہ وار اپنے حصار میں لے لیا۔ مہک نے اس بار اسے پیچھے نہیں دھکیلا۔ تمام فاصلے، تمام شکوے اسے ایک پل میں مٹ گئے۔ سرد ہوا کے درمیان دو دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئی تھیں۔ کچھ دن بعد حویلی کی رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ رخصتی کی رات حویلی کا سب سے خوبصورت کمرہ سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ مہک سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور زرخام اندر داخل ہوا۔ اس نے مڑ کر دروازے کو لاک کیا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا مہک کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا سکون اور وقار واپس آ چکا تھا، لیکن اس وقار میں اب غرور نہیں تھا۔ زرخام نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور بہت نرمی سے مہک کا سر گھونگھٹ اٹھا دیا۔ مہک کی جھکی ہوئی پلکیں اور چہرے پر حیا کی سرخی اسے اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ تمہارا سر جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا مہک۔ زرخام نے اپنی انگلیاں مہک کے ماتھے پر رکھی اور اس کا چہرہ ہلکا سا اوپر کیا۔ تمہارے ان آنکھوں کی ضد ہی تو تھی
جس نے مجھ سے جیسے مغرور کو شکست دی۔ مہک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو مان لیا تم نے کہ تم یہ جنگ ہار چکے ہو؟ زرغام اس کے اور قریب ہو گئے۔ اس کی آواز دھیمی اور مدہوش کر دینے والی تھی۔ جب تم نے پہلی بار میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں، میں اسی دن یہ جنگ ہار گیا تھا۔ بس میری انا کو یہ سچ ماننے میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھیں۔ چاروں طرف پھیلی گلابوں کی خوشبو میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ مہک نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زرغام کے بکھرے ہوئے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ زرغام نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ تو کیا یہ شہر کا سب سے بڑا جاگیردار اب ساری عمر میری قید میں رہے گا؟ مہک کے لہجے میں ایک دلکش شوخی تھی۔ زرغام نے آنکھیں کھولی، اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ یہ وہ قید ہے مہک جس سے رہائی میں نے کبھی مانگی ہی نہیں۔ تمہارے بغیر آزادی موت جیسی تھی۔ مہک نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ زرغام نے اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھ دیے۔ آج سے میری ہر سانس، میرا ہر فیصلہ تمہارے نام ہے۔ نفرت سے شروع ہونے والا یہ سفر تمام حدیں اور دیواریں عبور کر کے ایک ایسی خوبصورت، بے باک اور دیوانہ وار محبت میں امر ہو گیا تھا جس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ کمرے میں جلتا ہوا آخری لمبے خاموشی سے بجھ گیا۔